یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. جے آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مانتا ہی نہیں ہے. خود لندن بیٹھا ہوا ہے, کارکنوں کو کہہ رہے ہیں آپ سڑکوں پر نکلیں اور اس کی چوری بچائیں. میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں, قیمے کے نان بھی کھائیں, لیکن آرام سے گھر بیٹھیں. یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں, 6 بیماریاں ہو گئیں, 12 بیماریاں ہو گئیں. تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئی تھی. آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی, وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا, اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو پروگرام سوال ود بیرسٹر احتشام امیر الدین. خواتین و حضرات, سوال تخلیق, سوال ارتقاء, سوال ابتدا, سوال بنیاد, نامعلوم سے معلوم تک کا سفر, سوال عوام کا, سوال پاکستان کا, سوال احتشام کا. لیکن اس سے پہلے کہ میں عوام کا سوال کروں, میں پاکستان کا سوال کروں یا میں اپنا سوال کروں, میں کچھ سوال آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے سنوانا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھی میں آپ کو سنواؤں, ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج میرا پہلا پروگرام ہے سوال کا. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون کو جب اس کے جادوگروں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا تمہاری تباہی اور خاتمے کا سبب بنے گا, تو فرعون نے فوری طور پر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک چھوٹی سی ٹوکری میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا. فرعون کے دربار تک یہ بچہ پہنچا. فرعون سے التجا کی گئی کہ اس ایک بچے کی زندگی بخش دو. فرعون نے ایک طرف اپنا مال و متاع رکھا, دوسری طرف آگ کے انگارے رکھے, اور دیکھا کہ بچہ کس طرف جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوئلہ اٹھایا, آگ کا انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا, اور اس وجہ سے فرعون نے فی الوقت ان کی جان بخشی. لیکن جب وہ کوئلہ اٹھا کے انہوں نے اپنی منہ میں ڈالا تو ان کی زبان جل گئی, جس کی وجہ سے پھر ان کی زبان میں لکنت آ گئی. اور جب وہ بڑے ہوئے اور دعوی پیغمبری کیا اور لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرنے لگے, تو زبان کی لکنت کی وجہ ان کے لیے باعث پریشانی ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی. جب وہ فرعون کے جادوگروں سے مباحثہ کرنے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اے میرے پروردگار, میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری زبان کی گرہ کھول دے, تاکہ 22 کروڑ عوام کے جو بھی مسائل ہیں وہ میں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں تک ایز اٹ از پہنچا سکوں. آپ سے بھی دعا کا التماس ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بڑی دھویں دار تقریر کی, کچھ ہم نے آپ کو کلپ سنائے. اس سے پہلے کہ میں عوام کا سوال کروں, آپ دکھاتے ہیں کہ جو سوال وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اٹھائے, سنیے. پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے؟ ایشو یہ ہے, اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے, اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں, تو سب سے پہلے ہماری ISI کو پتہ چلے گا. مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے. ان کو کیوں پرابلم ہے؟ ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. اب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو. کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے. ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اتنا ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا. میں نے سوچا کہ کوئی اتنا, یا تو بہت ہی بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی یہ ایماندار ہے. بڑی سخت زبان کا استعمال کر رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان, اور کچھ سوال انہوں نے اٹھائے. اب سوال اپوزیشن کی طرف سے بھی اٹھ رہے ہیں. اپوزیشن کیا کہتی ہے, احسن اقبال صاحب کی زبانی سنی.
میرا پہلا سوال یہ ہے، پاکستان کے آئین کی کون سی شک ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی کسی کو این آر او دے سکتا ہے؟ اگر آپ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ ہم نے معیشت تباہ کی ہے تو 4 سال تک اس ٹیم کے جو چیف مینیجر تھے انہیں آپ نے معاون خصوصی کیوں بنایا ہے؟ یہ کیسے کرپٹ لوگ تھے کہ ان کے دور میں غریب کو 34 روپے کلو آٹا ملتا تھا اور نئے پاکستان کے 2 سالوں میں آٹے کی قیمت ہو گئی 80 روپے کلو؟ یہ کیسا شوگر مافیا تھا کہ 5 سالوں میں چینی کی قیمت 52 روپے کلو رہی؟ اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہے کہ چینی کی قیمت 115 روپے کلو ہو گئی؟ اور پھر آج ہی کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ سوال اٹھائے، وہ بھی سن لیجیے۔ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر خان نے، عمران نے کرپشن نہیں کی تو آج تک پشاور میٹرو پہ جن کے بسز جل رہے ہیں اس پہ آپ نیب کا انکوائری نہیں کر رہے ہو۔ آپ کی اپنی بہن کے خلاف آپ انکوائری تو پھر کریں، آپ اتنا صاف و شفاف ہو۔ جہانگیر ترین تو لندن میں مزہ کر رہا ہے، اس کا حساب کتاب کا کیا ہوا؟ آپ کا ابراج گروپ کا کے الیکٹرک جو آج تک میرے کراچی کے عوام خون چوس رہے ہیں ان کا آپ نے احتساب کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ تو آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن سے سوال کر رہے ہیں، اپوزیشن پرائم منسٹر سے سوال کر رہی ہے، سیاست چل رہی ہے، ایک دوسرے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں سوال عوام بھی کر رہی ہے، اور عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ ملک جس نام پر بنا تھا، جس میں یہ گارنٹی ہوئی تھی کہ فنڈامنٹل رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں، جس میں بنیادی طور پر روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف آتا ہے، باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، صرف ابھی روٹی کی بات کر لیں، روٹی عوام تک پہنچا دیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے۔ میں نے اپنے پروگرام سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کس موضوع پر پہلے پروگرام میں بات ہونی چاہیے، تو زیادہ تر لوگوں نے 90% لوگوں نے کہا جی مہنگائی پہ بات کریں، آٹے کی، چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ بات کریں۔